اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے کتاب التجارت، اور کتاب التجارت میں ہماری بحث چل رہی تھی وہ کون سی تجارتیں ہیں جو حرام ہیں، اور حرام تجارت میں ہم نے 3 قسم کو پڑھ لیا تھا۔ آج اس کی چوتھی قسم ہم جانیں گے، الرابع ما لا ينتفع به يحرم التکسب به، ما لا ينتفع به یعنی وہ چیز جس سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے، یحرم التکسب به اس کے ذریعے سے آمدنی کرنا حرام ہے۔ جن چیزوں سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ کل مسوخ البریہ، جیسے مسخ شدہ بری جانور، ہے سمجھ میں؟ یعنی وہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اللہ نے انہیں مسخ کر دیا، لیکن جیسے کل قرداتے، قردہ جانتے ہیں مولانا؟ بندر صحیح ہے۔ قرآن کے حوالے سے خداوند عالم نے باقاعدہ ایک قوم کو کس میں مدد مسخ کر دیا تھا؟ بندروں میں۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ یہ بندر آج جو ہے وہی نسل کے نہیں، جن پہ عذاب نازل ہوا تھا وہ 3 دن کے اندر وہ مر گئے تھے سب کے سب، ٹھیک ہے؟ پہلے بندر میں مسخ ہوئے، پھر 3 دن کے بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ تو کل مسخ البریہ، جیسے کہ بری مسخ شدہ جانور، جیسے بندر، ودب، دب کہتے ہیں بیٹا بھالو کو، بھالو، یا والبحریہ، اسی طرح سے بحری جانور ہوں، کالجری والصلاحف، کالجری، جری سگے ماہی کس کو کہتے ہیں فارسی میں؟ جانتے ہیں سب کوئی؟ سگے ماہی، ماہی تو مچھلی، سگ یعنی کتا، یعنی کتا، مچھلی جیسا کتا، دیکھا تو ہے ایک آدھ ویڈیو میں میں نے ایسے سمندری جانوروں میں، ہاں اس کو بولتے ہیں جری، سمجھ میں آیا؟ والصلاحف کہتے ہیں مگرمچھ، سلاحف سلحفات کی جمع ہے،
मगरमच्छ। तो इन्होंने मस्त शुदा जानवरों की मिसाल बर्री में दो दे दी, क़रदा और दुब, और बहरी में जरी और सलाहिफ। वत्ताफी, ताफी कहते हैं उस मछली को जो मर जाए और मर के पानी के ऊपर तैरने लगे। तो उनको बेचना और बेचकर आमदनी करना क्या है? हराम। ठीक है। वला बास बिस्सिबाए, लेकिन दरिंदों की खरीदो फरोख्त में कोई हरज नहीं है। सिबा यानी दरिंदे। यानी अगर आप तिजारत करना चाह रहे हैं दरिंदों के लिए हवाले से, किया जा सकता है। अल खामिस यहरुमु तकस्सुबु बिमा यहरुमु अमलुहु, कहना है जो काम हराम है उस काम से आमदनी भी क्या होगी? हराम। है समझ में? यहरुमु तकस्सुब, आमदनी करना हराम है, बिमा यहरुमु अमलुहु, जब अमल करना क्या है? हराम है। कामल सुवरिल मुजस्समा, जैसे मुजस्समा बनाने का अमल और उससे आमदनी करना। यानी याद रखिएगा, अगर कोई इंसान मुजस्समे बनाने के अमल के जरिए आमदनी करता है तो हराम है। मुजस्समा बेचने और खरीदने का अमल हराम नहीं मौलाना, मुजस्समा बनाने का अमल हराम है। वल गिनाउ फी गैरिल उर्स, सही है। और गाना गाना शादी के अलावा। जी, ऐसा क्यों है मौलाना? बनाना हराम है लेकिन बेचना नहीं। ये देखना पड़ेगा। समझ रही है ना? यानी जी बेचने के जरिए से अगर आमदनी कर रही है तो वो आमदनी हराम नहीं होगी, लेकिन उसको बना के आमदनी करना वो हराम है। और जी जाहिर है कुदरती तौर पे देखिए, अगर बना के बेचना, अगर बनाने वाला बनाएगा नहीं तो बेचने वाला बेचेगा भी नहीं, है ना? जी फिर देखिए गैना, गाना गाना मौलाना, गैना क्या है? शादी के अलावा, शादी में वो भी औरतों के दरमियान औरतें औरतें गा लें, मर्द नहीं, मर्द औरत मखलूत नहीं मौलाना, औरतें औरतों के दरमियान नाच लें गा लें अपने दरमियान एक दायरे के अंदर, वो सही है जब वहां कोई नामहरम मौजूद न हो। और यहां है बिलहक, यहां थोड़ा सा बढ़ा लो तो बेटा।
والنوح بالباطل لکھیں یہاں پہ، والنوح بالباطل بالحق کے بعد نہیں، عرس کے بعد لکھیے، والنوح بالباطل ولا بأس بالحق، ایسے عبارت، والنوح بالباطل ولا بأس بالحق۔ ایک نمبر کے حاشیے پہ جائیں، دیکھیں شاید لکھ گئی۔ یہ رہا، نیچے دیا ہے۔ ہاں یہ کہ مولانا غنا میں شرط لگائی ہے فقہا نے، واشترط فیہ الفقہاء عدم سماع الاجنبی اصواتہن، کہ عورتوں کی آواز کو کوئی اجنبی یعنی نامحرم نہ سنے۔ جی صحیح ہے، اس وقت ان کا گانا ان کے لیے کیا ہے؟ جائز جائز ہے۔ جائے کہ اب ایک عمل رائج ہو گیا ہے کہ عورتوں کے مجلسوں میں بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، مائک لگ جاتا ہے، ان کی آواز دور تک جا رہی ہے، اندر ہال میں رہے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر دیکھیے مولانا، والنوح بالباطل سے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی انسان موذی ہو، ظالم ہو، وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے اوپر رونا، گریہ کرنا کہ تم چلے گئے تو تمہارے بعد دنیا تاریک ہو گئی اور ہم کیسے جئیں گے اور کیا ہوگا، اس طرح سے گریہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے، اور زمانے قدیم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو گریے کے لیے بلائے جاتے تھے جی اور ان کو کچھ پیسہ دیا جاتا تھا، وہ مرنے والے پہ گریہ کرتے تھے۔ اگر راجستھان میں ابھی بھی ہیں، عورتوں کو بلایا جاتا ہے، روتی ہیں۔ اچھا جی، ان کا ہاں، یہ پیشہ ہی ہے عورتوں کا۔ تو بس تو وہ عمل باطل کے لیے انجام دینا، کوئی انسان ظالم ہو، صحیح ہے نا، اور لوٹتا ہو، پیٹتا ہو، ظلم کرتا ہو، وہ مر جائے اور اس کے لیے اس گریہ کر کے آمدنی کرنا حرام۔ لا باس بالحق، لیکن اگر کوئی ایک نیک انسان جو لوگوں کا خیر خواہ ہو، خدا کا بندہ ہو، صحیح ہے، عالم ہو، فاضل ہو، جس نے خدمت قوم کو انجام دیا ہو، وہ اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے لیے گریہ وساری کر کے آمدنی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحِجَابُ الْمُؤْمِنِينَ، مولانا حجاب المؤمنین یعنی کیا مانا؟ یعنی مومنین کا مذاق اڑا کر آمدنی کرنا۔ کیسے مولانا مذاق اڑا کر؟ آج کل تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے، مثلا لافٹر چینل جو آتے ہیں جتنے، جی اس میں کیا کرتے ہیں، چاہے وہ کپل شرما کا ہو یا کسی اور کا ہو، جی کسی نہ کسی شخص کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اٹھا کے لگاتے ہیں۔ کہا مومنین کا مذاق اڑا کے آمدنی کا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَحِفْظُ كُتُبِ الضَّلَالِ، ہاں مولانا، باطل کتابوں کی حفاظت، وَنَسْخِهَا، اور اس کو کاپی کرنا، لِغَيْرِ النَّقْصِ، سوائے نقص کے علاوہ۔ نقص یعنی اگر کاپی آپ اس کی کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کتاب کا رد کریں، اس کتاب کا جواب دیں، تب تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ ان کی حفاظت، مثلا توریت ہے، انجیل ہے، صحیح ہے نا، یا جو سلمان رشدی کی مثلا کتاب ہے، تسلیمہ نسرین کی کتاب ہے، صحیح، یا جتندر تیاگی نے کوئی کتاب لکھی ہے شاید، یا ابھی بیچ میں قرآن کی وہ 26 آیتوں کے حوالے سے جو بات چلی تھی، کہ ایسے کہ جو گمراہ کرنے کے لیے بیان کی جا رہی ہیں، ایسی کتابوں کی حفاظت کرنا، صحیح ہے، اور ان کی کاپی کرنا، سوائے اس کے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہو، غیر النقض، یعنی نقص کے علاوہ
علاوہ اگر نفس کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی اس کتاب کو اپنے پاس آپ محفوظ کر رہے ہیں اس لیے تاکہ اس کا جواب دے سکیں، تب کوئی حرج نہیں. وَتَعَلُّمُ السِّحْرَ وَالْقِيَافَةَ وَالْكَهَانَةَ وَالشَّعْبَدَةَ. ہاں مولانا، سیکھنا اور سکھانا، اس کے ذریعے سے پیسہ کمانا حرام ہے. جادو، قیافہ، کہانا، شعبدہ، چونکہ یہ عمل حرام ہے تو ان سے آمدنی بھی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. کیا کہیں گے مولانا؟ سحر تو جانتے ہیں نا، جادو. جی قیافہ کہتے ہیں چہرے مہرے ڈھال چال سے انسان کو پتہ لگا لینا کہ اس کا بھائی کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کو علم قیافہ کہتے ہیں. جی کہانا کہتے ہیں غیب کی خبروں کا بتانا. فیوچر جو بتاتے ہیں. اس کو کہانا کہیں گے. وہ شعبدہ کہیں گے مولانا کہیں گے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دینا، کہ دکھائی کچھ دے رہا ہے ہو کچھ رہا ہو. جی والقمار والغش، قمار کہتے ہیں مولانا جوئے کو، والغش اور دھوکہ دینا. یہ دونوں حرام ہے یا نہیں اسلام میں؟ جی ان کے ذریعے آمدنی کرنا بھی حرام ہوگا. کہ جوئے کے ذریعے آمدنی، ہم نے اپنے ہال میں جوئے کا اڈا کھول دیا ہے، لوگ آئے تو خود عمل جوا حرام ہے. صحیح نا؟ وہ کیسینو ایسینو جو کھولتے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے عجائب نہیں ہے، اس کے ذریعے سے آمدنی کرنا ہے. جی کیوں؟ کیونکہ جوئے کا کام الگ انجام پاتا ہے. تو جب خود جوا حرام ہے تو اس کے ذریعے آمدنی بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. وَتَزِينُ الرَّجُلِ بِالْمُحَرَّمِ، اور مرد کا حرام چیزوں سے سجنا اور اس عمل کو انجام دینا، جیسے سونے چاندی سے سجانا اور اس جی کے ذریعے آمدنی کرنا. یا مرد کا عورت کے مشابہ ہونا جائز نہیں ہے مولانا. جی 2 نمبر کا حاشیہ ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں. مثل الذهب والحریر كلما يختص بالنساء، یعنی جیسے سونا اور ریشم اور ہر وہ چیز جو عورتوں سے کیا ہے؟ مخصوص ہے. صحیح ہے. مرد کو اس سے زینت دینا کیا ہے؟ حرام. مرد کو چوڑی پہنا دیں، مرد کے ناک میں پہنا دیں، کان میں پہنا دیں، ٹیکا لگا دیں، گلے میں ہار پہنا دیں، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ حرام ہوگا. وَزُخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَصَاحِفِ، زخرفہ کہتے ہیں سونے سے سجانا. آئی سمجھ میں؟ وَزُخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ وَالْمَصَاحِفِ، مسجدوں اور قرآن مجید کو سونے سے زینت دینا. وَمَعُونَةُ الظَّالِمِينَ فِي ظُلْمِهِمْ، ظالمین کا ان کے ظلم میں مدد دینا حرام ہے. آپ مدد دیں گے تو آپ کو پیسہ دیں گے، کچھ آپ کی ہیلپ کریں گے، کیا ہے؟ حرام. وَأُجْرَةُ الزَّانِيَةِ، اور زنا کے ذریعے اگر کوئی عورت اجرت کما رہی ہے، پیسہ کما رہی ہے، تو یہ پیسہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ حرام. چونکہ عمل زنا خود کیا ہے؟ حرام ہے.
السادس پہ آ جائیے. یہ تو واضح ہے نا محمد علی حسین صاحب؟ جی واضح. ہاں اب یہ دیکھ لیں ما یجب فعلہ یحرم التکسب بہ، کا جس کام کا انجام دینا واجب ہے اس سے آمدنی کرنا حرام ہے. جی آئے سمجھ میں؟ کا اجرت تغسیل الموتا، جیسے مردار کو غسل دینے کی اجرت لینا حرام ہے. وَتَكْفِينِهِمْ وَدَفْنِهِمْ، ان کو کفن پہنانے کی اجرت لینا، ان کو دفن کرنے کی اجرت لینا. چونکہ اگر کوئی انسان اس کائنات سے گزر جا رہا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو ہر مرد، ہر مسلم مرد پر کیا ہے؟ واجب ہے کہ اسے غسل و کفن و دفن کا انتظام کرے. وَأُجْرَةُ عَلَى الْحُكْمِ، فیصلہ، قاضی کا فیصلہ سنانے پہ اجرت لینا حرام ہے مولانا. چونکہ قضاوت واجب ہے، دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے ان میں صلح کرانا، ان میں نتیجہ دینا واجب ہے، اس کی اجرت لینا کیا ہوگی؟ حرام. وَالرَّشَا فِيهِ، رشا یعنی رشوت لینا مولانا. عدالت میں بیٹھ کے رشوت لے رہے ہیں ہم، چلو تمہارے حق میں فیصلہ کرا دیں گے، کیا ہوگی وہ اجرت؟ حرام ہوگی. وَيَجُوزُ أَخْذُ الرِّزْقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، کہ لیکن اپنے رزق اور آذوقے کو لینا بیت المال سے جائز ہے. کس کے لیے مولانا؟ قاضی کے لیے. وَكَذَا الْأَذَانِ، اسی طرح اذان ہے مولانا. اذان کیا ہے؟ واجب ہے نا؟ تو اب اس کی اجرت لینا، مؤذن ہے کہ مجھے اجرت چاہیے اس کی، کہا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن بیت المال سے اپنا خرچ لے سکتا ہے. بیت المال جو اسلامی بینک سمجھیے اس کو، اس سے اپنے خرچ کو لے سکتا ہے، یعنی اپنا آذوقہ وہاں سے فراہم کرے گا. لیکن مولانا اب جو مؤذن قاضی سب ہوں گے اب وہ اجرت نہیں لیں گے تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ وہی نا، جو بیت المال ہے بیت المال سے پیسہ ان کو ملے گا، اور اس سے یعنی اس عمل کی اجرت نہیں ہے. اسی لیے دیکھیے جو چیزیں واجب ہیں ان کی اجرت جائز نہیں ہے. قرآن ہے، قرآن کی تعلیم واجب ہے نا؟ جی تو مجرد قرآن پڑھا کے آپ اجرت لیں جائز نہیں ہوگا. نیت آپ کی اگر یہ ہے کہ جو میں نے وقت دیا اس وقت کا میں پیسہ لے رہا ہوں تب تو جائز ہے. اور یا قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور بتائیے، احکام بتائیے، دینیات بتائیے، اخلاق کی باتیں بتائیے اور اس پہ اجرت لیجیے. جی صحیح ہے. نماز واجب ہے، امام جماعت ہے، جماعت مستحب ہے، لیکن نماز کیا ہے؟ واجب ہے. اب اس کی اجرت نہیں لے سکتا. ہاں جو اپنا وقت دے رہا ہے، جو پابندی کر رہا ہے، جو آ رہا ہے جا رہا ہے، اس نیت سے اگر وہ پیسہ لے رہا ہے تو وہ پیسہ کیا ہوگا؟ جائز. یعنی شریعت میں جو چیزیں واجب ہیں، مثال کے طور پر احکام نماز کے احکام ہیں، ایک ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ ہم اگر جانتے ہیں مجھ پہ واجب ہے کہ دوسرے مسلمان کو نماز کے احکام ہم سکھائیں، اس احکام کے سکھانے کی ہم اجرت نہیں لے سکتے. ہاں اس حکم کو سکھانے میں جو وقت ہمارا لگا اس وقت کی اجرت ہم لے سکتے ہیں. تو نیت ہمیں تھوڑا اپنی صاف رکھنی ہوگی. آئی سمجھ میں کہ ہم کس کا پیسہ لے رہے ہیں. اما المکروہ انشاءاللہ یہ سب آئے گا کل. الحمدللہ کل یعنی بروز شنیچر. جی سوچئے کہ یہ کتاب ہمارے لیے کتنی ضروری ہے مولانا. جی الحمدللہ رب العالمین. اللہ